محنتیں کیا ضائع تھیں، بیکار تھیں کہ ان حدیث کا کیا اعتبار ہے؟ ایسے ہوتی ہیں امتیں اپنے اسلاف کی محنتوں کو اس طرح دریا برد کرتی ہیں، اپنے اسلاف کی محنتوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہیں۔ وہ علم حدیث، وہ علم رجال، اس کے پیچھے یہ اخلاص کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات، ایک ایک فرمان، ایک ایک تقریر، ایک ایک عمل، زندگی کے ایک ایک لمحے کو محفوظ کر دیں گے۔ یہ محبت رسول کا لفظ تو ہم استعمال نہیں کرتے، لیکن تمہیں بتانے کے لیے عشق رسول کا، محبت رسول کا اس سے بڑا کوئی عملی مظاہرہ ہے تو دکھا دو۔ جنہوں نے ساری زندگیاں صرف کر دی کہ چند بے دین، ملحدین، مجددین اور مستشرقین سے متاثر ان کی باتوں میں آپ لوگ آ جاتے ہو، جن کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا، یہ سنت بھی حجت ہے، دین ہے، شریعت ہے۔ اس کا ایک اور پہلو سنیں، زبردست پہلو قرآن میں بھی ذکر ملتا ہے اور محدثین نے اس کی صراحت کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ احادیث کا بہت بڑا حصہ، احادیث کا بہت بڑا حصہ وہ قرآن مجید کی تفسیر ہے، قرآن مجید کا بیان ہے، قرآن مجید کی وضاحت ہے۔ کتنی ایسی آیات ہے قرآن مجید کی جو وضاحت طلب ہے، جو بیان طلب ہے، جو رسول اللہ کے فرامین سے حل ہوتی ہے، حل ہوتی۔ تفاسیر کی ہیں کہ نہیں کی؟ تفاسیر موجود ہیں کہ نہیں؟ اگر قرآن کی مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے تو پھر مفسرین کیوں دنیا میں آئے؟ پھر یہ خود منکرین حدیث کیوں اس کی منمانی تعویل کرتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں کہ ہر دور میں الگ مرکز و ملت ہوگا جو اس کی توجیہ کرے گا؟ تو اللہ کے رسول کے دور میں اس کی تفسیر نہیں کی گئی کیا؟ اور اللہ کے رسول نے جو تفسیر کی کیا صرف اسی زمانے کے لیے تھی کیا؟ تم اپنے بڑوں کو مفسر سمجھو، ان کی تفسیریں پیش کرو، ان کی وضاحتیں پیش کرو، ان کی توجیحات پیش کرو کہ یہ حجت ہیں، اور ہم کہیں کہ قرآن کی سب سے بہترین تفسیر وہ ہے جو صحابہ نے کی، جو اللہ کے رسول نے خود کی، یا مزید وضاحت صحابہ نے کی جن کی زندگی میں قرآن اترا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے سامنے قرآن کی توضیح کی، انہوں نے جو توضیح بیان کی۔ اللہ کے رسول کی حدیث جو قرآن کی تفسیر میں ہے وہ پسند نہیں ہے، صحابہ کرام کے اقوال جو حدیث کے تفسیر میں وہ پسند نہیں۔ صحابی رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی، اللہم علمہ تعویل القرآن، اے اللہ میرے اس خادم کو، ابن عباس کو قرآن کا مفسر بنا دے، مفسر بنا دے۔ اور وہ ابو ہریرہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، جب ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت حدیثیں سنتا ہوں، کوئی حدیث آپ کی ضائع نہیں جانے دیتا، رات کو بیٹھ کے ان کو یاد کرتا ہوں، لیکن مجھے تھوڑا بہت یہ احساس ہے کہ کچھ احادیث مجھ کو بھول جاتی ہے، میں بار بار یاد کرتا ہوں، آپ میرے حق میں دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کپڑا بچھاؤ، آپ نے کپڑا بچھایا، آپ نے کچھ پڑھا، پھونک ماری، کہا ابو ہریرہ اسے لپیٹ کے اپنے سینے سے لگا دو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے لپیٹ کے سینے سے لگایا، آپ کی دعا کا یہ اثر ہوا، اس کے بعد کبھی بھی میں کوئی حدیث بھولا ہی نہیں۔ تو ابن عباس کو اللہ کے رسول نے دعا دی۔ آج امت، علماء، ہر دور کے ہزاروں علماء کہتے ہیں ابن عباس حبر هذه الامہ،
مفسر قرآن ہیں، ان کو آپ نہ مانیں اور آج کے دور کے پارلیمنٹ کو آپ قرآن کا مفسر بنا لیں۔ ان شرابی، کبابی، زانی، لٹیروں اور چوروں کو جو ممبران اسمبلی ہیں، ان کو آپ یہ اتھارٹی دیں کہ یہ قرآن کی تفسیر کریں گے، یہ مرکز و ملت بنیں گے۔ حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ ان کو اختیار دیا جائے کہ یہ قرآن کی تفسیر کریں گے۔ ان کا صرف ایک ہی کام ہے، اور وہ یہ کتاب اللہ کو سنت رسول اللہ کی تفسیر کی روشنی میں شریعت محمدی کو جو قرآن و حدیث پر مشتمل ہے، اس کو نافذ کرنا ہے۔ نافذ کیسے کرنا ہے، بس ان کا صرف یہی کام ہے۔ یہ بیٹھ کے صرف یہ پروگرام بنائیں گے۔ ان کا کام تفسیر نہیں ہے، تفسیر اللہ کا کام ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ایک پہلو ہے، ایک پہلو ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں السنت تفسر القرآن وتبینہ، کہ یہ جو سنت ہے، حدیث ہے، سنت ہے، یہ قرآن کی تفسیر کرتی ہے، قرآن کا بیان کرتی ہے۔ بلکہ امام اوزاعی اور امام مقبول کا تو یہاں تک قول ہے، ان کا تو یہاں تک قول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن اپنے معنی اور مفہوم کو سمجھانے کے لیے سنت کا، حدیث کا محتاج ہے۔ سنت وہ اپنے معنی اور مفہوم کو سمجھانے کے لیے قرآن کی محتاج نہیں ہے۔ اس میں کوئی بے ادبی کا پہلو نہیں ہے، اس میں صرف یہ بتانا ہے کہ قرآن کی توضیح اور تفسیر صرف اور صرف سنت رسول سے ہو سکتی ہے۔ قرآن اپنا معنی سمجھانے کے لیے سنت رسول کا محتاج ہے۔ کسی کو کچھ معنی سمجھ نہیں آتا، اللہ کے رسول سمجھا گئے، یا اللہ کے رسول صحابہ کو بتا گئے، وہاں سے تمہیں اس آیت کا معنی اور مفہوم سمجھ آئے گا۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی قرآن کے اندر، فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ یہ حجت حدیث کے عنوان پر یہ آیت کریمہ بھی بڑی عظیم آیت ہے، ٹھوس آیت ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف ذکر، نصیحت یعنی قرآن اتارا ہے۔ اس کے اتارنے میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ بیان کر دیں جو آپ کی طرف اتار ہے، اس کو بیان کریں۔ بیان سے مراد وہی تفسیر ہے، وہی وضاحت ہے۔ یہی بات اللہ نے قرآن میں ایک اور مقام پہ کہی، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ وإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ جب قرآن اترتا آپ کے سینے پہ ڈائریکٹ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتے تاکہ میں دہرا لوں، یاد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی اتاری، اے ہمارے حبیب آپ ویسے ہی اس قرآن کو لینے میں بڑی مشقت میں ہوتے ہیں، بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں، سخت سردیوں میں آپ پسینے میں شرابور ہو جایا کرتے تھے، آپ مزید اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں، آپ سر جھکا کے خاموشی سے بس سنیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا، پھر آپ کی زبان پہ اس کی قرات کو جاری کرنا، فرمایا ہمارا کام ہے۔ اور آگے فرمایا ثم ان علینا بیانہ، پھر اس قرآن کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے۔ اس قرآن کا بیان یعنی اس کی تفسیر بھی ہمارے ذمے ہے۔ یعنی اللہ کے رسول، تفسیر اللہ کے رسول نے کی، وہ آئی کہاں سے تھی؟ وہ اللہ کے رسول کی ذاتی رائے نہیں تھی، ذاتی پسند و ناپسند نہیں تھی، وہ تفسیر بھی اللہ کہتے ہیں ہماری طرف سے آپ پر اتری ہے۔ تو کتنا واضح نصوص ہیں۔ حدیث یہ حجت ہے، شرعی اصل ہے۔ قرآن اور حدیث دونوں وحی ہیں، دونوں دین ہیں۔ اور پھر ناراض نہ ہوں تو ایک بات کہہ دوں، یہی دونوں ہی دین ہیں، یہی دونوں ہی وحی ہیں، یہی دونوں ہی شریعت ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی دین نہیں، کوئی وحی نہیں، کوئی شریعت نہیں ہے، کوئی دین اور کوئی شریعت اور کوئی وحی نہیں۔
اسی پر دین مکمل ہوا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے دین مکمل کر دیا. قرآن اور حدیث اتارا، رسول اللہ نے قرآن کی توضیح کی اور دین مکمل ہو. اب کوئی اور چیز دین نہیں. اس حدیث کی شان میں ایک حدیث مجھے آ رہی ہے، میں اپنی بات کو